चौथा बाब। मूसा इसराइलियों को फर्मा बरदार रहने की तलकीन करता है। और अब ए इस्राएलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को, जो मैं तुमको बताता हूँ, मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगूर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगूर की पैरवी की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जिंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम निहायत अक्लमंद और दानिश्वर है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। और कौन ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ताना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए, और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर होरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था, और उसकी लौ आसमान तक पहुंचती थी, और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी, लेकिन कोई सूरत न देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो, उन पर अमल करो। बुत परस्ती के खिलाफ इंतबाह। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हूरब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रुए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है।
تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے، سو تم احتیاط رکھو، تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو، جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے۔ اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ سونگھتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلے سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی، اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں دفع کرے، اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے، اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ دریائے یردن کے مشرق میں پناہ کے شہر۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے، تاکہ ایسا خونی جو
انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے، وہ وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبنیوں کے لیے تو شہر بسر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلات میں ہے، اور منستیوں کے لیے بسن کا شہر جولان۔ خدا کی شریعت دیے جانے کی تمہید۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ملک میں جو حسبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف ارو ایر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسکا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے، وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔